ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 7 کر رہے ہیں، 7واں رکوع کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اور یہ بہت چھوٹا سا رکوع ہے، صرف اس میں 2 آیات ہیں، آیت 60 اینڈ 61 ہم آج پڑھیں گے۔ چونکہ ابھی ہم بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خطاب چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش ان کے اوپر کی اور پھر انہوں نے کیسی نافرمانیاں کی، یہ سارا جو ہے بیان چل رہا ہے۔ تو اس میں میں جو 2 آیات میں بات ہو رہی ہے، میں پہلے تھوڑا سا آپ کو اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت کر دیتی ہوں۔ اس میں پہلے جیسے انہوں نے کھانے کی ڈیمانڈ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتار دیا تھا۔ پھر انہوں نے پانی مانگا کہ اب ہم پانی کہاں سے پئیں، کیونکہ وہ صحرا سینا میں گھوم رہے تھے نا، جو جگہ تھی جہاں سے مصر سے ہو کے ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آئے تھے، وہ ایک صحرا تھا، صحرا جزیرہ نما سینا جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں پانی نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ اس چٹان پہ اپنا عصا ماریں تو پھر پانی پھوٹ پڑے گا۔ تو پھر انہوں نے اپنا عصا مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، کیونکہ جو 6 لاکھ کا وہ لشکر تھا ان کے ساتھ، مسلمانوں کا، یہودیوں کا، مسلمان ہی تھے وہ اس وقت، تو وہ ان کے نا 12 قبیلے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے اس لیے نکالے تاکہ ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ تو پھر ہر چشمے کے پاس انہوں نے ہر قبیلے نے اپنا جو جگہ تھی وہ گھر بنا لیے نا، اپنے اپنے چشموں کے پاس۔ تو پھر اس طرح سے یہ ہوا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا کھانا ان کے اوپر اتارا ہوا تھا، لیکن وہ پھر ناشکری انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم تو بڑا بور ہو گئے یہ کھانا کھا کے، تو ہمیں تو کوئی زمین سے اجناس نکال کے دی جائیں، ہم تو وہ زمین والے کھانے ہم کھائیں، اس کے نام بھی کوئی لہسن، کوئی ترکاری، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگی، اللہ تعالیٰ نے کہا پھر نکل جاؤ اس جگہ سے، جاؤ پھر کہیں بسو، اپنی محنت کرو اور کھاؤ پیو۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ اس طرح کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نا یہ چیزیں، وہ ذلت اور خواری تھوپ دی، اور یہ پھر انہوں نے اللہ کا بڑا غضب جو ہے وہ حاصل کیا، کیونکہ یہ جو قوم تھی نا، اس میں انہوں نے اس طرح کی نافرمانیاں کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑا عذاب بھی تو نازل کیا، بڑا زوال بھی ان کے اوپر آیا۔ جب انہوں نے پہلے جب انہوں نے فلسطین کو فتح کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر بعد میں 40 سال کے بعد انہوں نے فلسطین فتح کیا تھا، تو پھر اس کو فتح کرنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تھرو آؤٹ نافرمانی کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مصیبتیں نازل کرتا تھا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کی حکومتیں ختم ہوئیں، ان کے اوپر بڑے عروج کے دور بھی آئے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جو ادوار تھے وہ بڑے عروج کے تھے، اور وہ بڑے اچھے دور تھے ان کے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ اس میں برائی میں گرفتار ہو جاتے تھے، گمراہی کا شکار ہو جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان پہ جو ہے وہ عذاب نازل کرتا تھا، جیسے پھر ہیکل سلیمانی بھی جو ہے وہ ان کا تباہ ہو گیا۔ تو پھر ان کا چونکہ یہ ٹائم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے یہودی، ان کا تو بہت لمبا ٹائم تھا، اور یہ جو بنی اسرائیل کی قوم آ رہی ہے، اس میں اسی میں سارے انبیاء کرام آتے رہے نا، تو یہ تو کئی ہزاروں سال کی چیز چلتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ جنرلی ذکر کر رہے ہیں اس آیات میں کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، یعنی اہل کتاب تھے، جانتے تھے اللہ کے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ مسنجر ہیں، لیکن پھر بھی وہ بس گمراہی میں مبتلا ہو جاتے تھے، شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور پھر نبیوں کا قتل بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پھر موٹی موٹی باتیں اس کے اندر کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آیت پڑھتے ہیں۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔
پھر آگے آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ یعنی وہ تو جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانا اتار رہا تھا وہ تو آسمانی کھانا تھا، وہ تو بہت لذیذ تھا، تو اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بہتر چیز ہے تم اس کو ریجیکٹ کر کے تو دوسری جو پستی والی چیز ہے اسے پسند کر رہے ہو۔ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو یہ کہہ دو کہ جاؤ پھر ساتھ والی کسی بستی میں جا کے آباد ہو جاؤ، اور جو تم مانگو گے تم وہاں سے مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حد شروع سے نکل جاتے تھے، یعنی حدود شروع سے نکل جاتے تھے، یعنی حد سے باہر ہو جاتے تھے نافرمانیوں میں۔ اچھا ان آیات میں ایک چیز امپورٹنٹ سمجھنے والی یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے تھے نا، تو وہ ان کی جو تبلیغ تھی وہ بہت لمبے عرصے کے لیے ہوتی تھی، لیکن جو مسلمان ہوتے تھے وہ بہت کم لوگ، بہت کم تعداد میں مسلمان ہوتے تھے۔ تو یہ قوم ایسی آئی تھی جو بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوئی تھی، یعنی 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنی نوازشیں اور اتنا سب کچھ اس وجہ سے کیا تھا، ان کو ایک امت بنایا تھا، اور وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے ان کو ایک کتاب دی ہے اور یہ میرے دین کے محافظ ہیں اور یہ میرا دین پھیلائیں گے، یہ دین لے کے چلیں گے آگے۔ تو انہوں نے اس کو ایک بڑی اسٹرانگ جو ہے وہ قوم بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے اس چیز کو بالکل ہی قدر نہیں کی اور انہوں نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی۔ تو اسی وجہ سے پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نا، تو انہوں نے یہ آگے جا کے مزید بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اب تمہاری قوم کو ہٹا دیا ہے اور میں نے یہ ذمہ داری جو دین کو پھیلانے والی ہے، دین کو قائم کرنے والی ہے، وہ امت محمدی کو دے دی ہے۔ تو یہ جو ہماری جو امت ہے نا، اس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اسلام کو نافذ کرنے کی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو سونپا تھا، لیکن انہوں نے وہ شرک میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے گمراہی میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تورات کو چینج کیا، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ اچھا دوسرا یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آیات کے اندر ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے میری آیات سے کفر کیا، تو کفر جہاں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے نا عربی میں بھی، اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کیا۔ یعنی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو بعض کو یہ لفظ آتا ہے، تو اس کفر کرنے کا مطلب جو ہے وہ کفر سے مراد صرف وہ کافر نہیں جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، کفر کا مطلب ہوتا ہے آیات سے انکار کرنا، انکار ہوتا ہے کفر کا مطلب۔ تو یہ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ آیات میں بار بار یہ ورڈ استعمال ہوگا۔ تو آج یہ چھوٹی سی 2 آیات تھیں، تو یہ ہم نے کور کر لی ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔